بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. يا رسول الله وسلم جب مسجد کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، جس وقت محمد کا دربار نظر آئے، منظر ہو بیاں کیسے الفاظ نہیں ملتے، جس وقت محمد کا دربار نظر آئے، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جاری، بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جاری، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے
سبحان الذي أسرى بعبده آمنت بالله صدق الله العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے بلند آواز میں درود و سلام والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا اولین والآخرین الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ یاد رکھو جب یہ آیت کریمہ پڑھی جائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھو، جس طرح اللہ فرماتا ہے میں پڑھتا ہوں، میرے فرشتے پڑھتے ہیں، اے ایمان والو آپ بھی درود و سلام۔ الحمدللہ جب یہ آیت کریمہ پڑھی جائے نا تو درود و سلام خود بخود کہنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے، خود بخود پڑھنا چاہیے، یہ اللہ کا حکم آ جاتا ہے، اللہ کا پیغام ہے ہمیں۔ تو حضرات محترم الحمدللہ ہمیں اپنی قسمتوں پہ ناز کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت کا کروڑہ شکر ہے کہ عظیم رات، برکتوں والی، شانوں والی رات ہم میں سایہ فضل کی، ہم نے اپنے اپنے مقدروں پہ ناز کرے، اللہ تعالیٰ نے یہ رحمتوں بھری جو رات ہمیں عطا فرمائی۔ تو حضرات محترم یہ الحمدللہ میں نے جو قرآن مجید فرقان حمید کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، تو الحمدللہ یعنی کہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 15ویں سپارے کے شروع میں جو ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات، اللہ رب العزت جل جلالہ کی پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، کس کو؟ اپنے بندہ خاص کو۔ سیر کرانے والا بھی پاک ہے اور سیر کرنے والا سبحان اللہ وہ سارے جہانوں کا رب ہے، یہ سارے جہانوں کا محبوب رب العالمین ہے، میرے آقا کا پیارا محبوب ہے۔ فرمایا رحمت للعالمین، فرمایا جہاں تک میں رب العالمین ہوں اے پیارے محبوب وہاں تک تو بھی رحمت للعالمین۔ فرمایا میں سارے جہانوں کا رب ہوں، تو بھی سارے جہانوں کا رحمت للعالمین۔ حضرات محترم ہمیں تو اپنی قسمت پہ ناز کرنا چاہیے، جس لجپال آقا کے ہم امتی ہیں، ان کے شہزادوں کے قدمین میں ہمیں موقع ملا ہے حاضری کے لیے۔ خدا کی قسم اپنی قسمتوں پہ ناز رکھا کرو، یہ آل رسول کے وہ شہزادے ہیں کہ ان پاکوں کے ساتھ جو اپنی نسبت قائم کر لیتا ہے اللہ اس کو بھی پاک فرما دیتا ہے۔ ان پاکوں کے ساتھ نسبت ہی کر لینا بڑی باعث برکت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ کی قدرت کا کتنا بڑا کرشمہ ہے۔ اگر کئی بیدی شک و شباہت میں یہ باتیں رکھیں کہ یہ بات جب یہ قرآن کی آیت آئے تو کہیں نہیں یار دیکھو یہ پتہ نہیں کیسے، یہ سمجھ نہیں آتی، یہ ہو نہیں سکتا، یعنی پھر بھی یہ شک میں رہے وہ قرآن کے بھی منکر ہیں، وہ اللہ کے بھی منکر ہیں۔ جو لوگ یہ انکار کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، بھئی معجزہ کہا ہی اس کو جاتا ہے جو انسان کی سوجھ بوجھ میں بات نہ آئے۔ اب دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام
آپ کے بھائیوں نے جب آپ کو کنعان کے اندر اس کنویں میں ڈالا اور رب کی طرف سے پیغام آیا، اے پیارے جبرائیل، یا رب جلیل کیا حکم ہے، یا اللہ کیا حکم، یا اے پیارے جبرائیل تو نے کیا کرنا ہے کہ میرے پیارے یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کو اس کنعان کے اندر اس کنویں کے اندر پھینک رہے ہیں، ڈال رہے ہیں، تو تم نے جلدی جانا ہے، میرا یار میرا پیارا یوسف جو ہے میرا بندہ خاص ہے، یہ اس کے بھائی اس کو کنویں میں ڈال رہے ہیں لیکن اس کو اذیت نہ پہنچے، اس کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے، یا اللہ کرنا کیا ہے، وہ اندھیرا جو کنواں ہے اس کے نیچے جا کر آپ نے اپنے پروں کو بچا لینا ہے، یوسف تمہارے پروں پہ بیٹھ جائے۔ حضرات محترم، یہ اللہ کی قدرت کا نظام نہیں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہاں سے کہاں تک، یعنی کہ ایک لمحے کے اندر وہاں پہنچائے، اور حضرت یوسف علیہ السلام حضرت جبرائیل پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑے احسن طریقے کے ساتھ یعنی اپنی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں بٹھایا۔ اچھا، یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا مقام ہے، لیکن دیکھنا اس بات کا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب اپنے بیٹے کی گردن حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں تو فرمایا، اے پیارے جبرائیل میرا خلیل جو ہے گردن پہ چھری چلا رہا ہے اور اتنی جلدی جا، جنت سے دمبا لے کر جانا ہے اور میرے خلیل کے بیٹے کو نیچے سے نکالنا ہے، اور پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے اس کی گردن پہ چھری کیسے چلی دمبے کی، اور میرے خلیل کے بیٹے کے جسم پر ایک بال بھی یعنی کہ نہیں کٹنا چاہیے۔ حضرت محترم حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے آئے اور یعنی کہ اندازہ کرے چھری گردن پر ہو، چھری گردن پر ہو، اور کتنے لمحوں کے اندر آپ آئے بھی چلے بھی گئے۔ اب دیکھنا اس بات کا ہے کہ حضور علیہ السلام جنگ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دندان مبارک شہید ہوئے تو یہاں سے یہاں نیچے خون جاتے ہوئے کتنا وقت لگتا ہے، یہاں سے خون بہے تو نیچے رب کی طرف سے پیغام آیا، اے پیارے جبرائیل اگر میرے محبوب کے جسم پاک کا خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر گیا، ایک قطرہ بھی زمین پر گر گیا تو قیامت تک پوری روح زمین پہ سر و سبزہ نہیں ہوگا۔ یا اللہ کیا کرنا ہے؟ فرمایا جلدی جا کے اپنے پروں کو نیچے بچا کر اور اب خون کو جو ہے وہ قطروں کو اپنے ہاتھوں پہ اپنے آپ پہ مس کر لے، میرے محبوب کے جسم کا ایک قطرہ بھی جو زمین پہ نہ گرے۔ حضرت محترم، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی میں بات عرض کر رہا ہوں، لیکن خدا کی قسم میرے آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں اپنی قسمتوں پہ کیوں نہیں ناز کرتے کہ دیکھنا اس بات کا ہے کہ جب میرے آقا علیہ السلام یہ تو آپ کے نوکر حضرت جبرائیل آپ کے غلام کی بات بتا رہا ہوں، تو جو سارے نبیوں کے سردار ہیں، جو جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، آج وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی بندہ کہے وہ تو جبرائیل فرشتوں کے سردار تھے اور وہ تو جا سکتے ہیں، لیکن آقا کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے تو خدا کی قسم اس سے پہلے موت آ جانی چاہیے۔ کیوں؟ ہم تو حضور کا ہمیں ایمان ہے، ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا، میں نے پوری رب ہونے کو بھی، اپنے رب ہونے کو ربوبیت کو بھی ظاہر کیا تو اپنے حبیب کے صدقے سے ظاہر کیا۔ محترم، میرے آقا علیہ السلام اپنی چاچا زاد بہن کے گھر میں آرام فرما، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، آج ہم عید کا بہن کو آگے بوسہ دیتے ہیں نا محبت میں، تو کئی لوگ یعنی کہ یہ کر دیا کہ سجدہ تب ہی ہوتا ہے جب ہم سبحان ربی اعلیٰ کا لفظ پڑھتے ہیں، یعنی کہ سجدہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم اگر اللہ کے ولی کے قدم چومیں تو یہ سجدے میں شمار ہے، سجدہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمیں اپنے ماں کے قدمین چومنے سے
ہمیں یوں ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لے لیا۔ ماں کے قدم چومنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں تسکین، اور کاملین بزرگوں کے قدمین میں بھی اللہ تعالیٰ نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آئے نا تو حکم ہوا کہ چھت پھاڑ کر، یعنی کہ دروازہ کھٹکھٹانا نہیں ہے، اندر جانا ہے۔ کس انداز میں؟ چھت پھاڑنی، اندر گئے، فرمایا قبل قدمیں، تمہارے جو نورانی ہونٹ بنائے ہیں نا، اے جبرائیل تو نے ان ہونٹوں سے جا کر میرے محبوب کے قدمین کو بوسہ دینا ہوگا۔ جب بوسہ دے گا میرے محبوب کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، میرا محبوب بیدار ہوگا تو پیغام دینا کہ اے پیارے محبوب، رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے، یعنی رب آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ اے پیارے محبوب، آقا علیہ السلام کو پیغام ملا، مختصر سی بات، وقت قریب یعنی کہ الحمدللہ اب آج 8 بجے کا ویسے بھی وقت تھا، تو حضرات گرامی بات یوں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بوسہ دیا، حضور بیدار ہوئے۔ اب دیکھیں پہلے یہ زمین سے لے کر پہلے آسمان پر گئے، دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پر گئے، کعبہ قوسین عرش معلی، یعنی کہ عرش معلی کعبہ قوسین، رب سے ملاقات، یہاں تک یعنی کہ ایک ہاتھ سے بھی کم فاصلہ رہا، آپ نے اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو کے اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ اب ایک مرتبہ نہیں، آپ راستے میں مسجد اقصی میں سارے نبی 1,36,000 نبی سارے اکٹھے ہوئے، سب کو آپ نے امامت مصلی پہ کھڑے ہو کر آپ نے سب کو نماز پڑھائی۔ اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اپنی قبر میں تھے، آپ مسجد اقصی میں بھی پہنچ گئے، آپ جناب پھر 9 مرتبہ حضور کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی، گئے واپس آئے، گئے، یہ آپ نے واقعہ سنا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی، اور دیکھتے کیا ہے بتانا یہ چاہتا ہوں، یہ اللہ کی قدرت کا نظام نہیں ہے کہ جس بستر سے اٹھ کر گئے تھے میرے آقا، جس بستر سے اٹھ کر گئے وہ بستر بھی ابھی گرم ہے، جس پانی سے وضو فرمایا وہ پانی بھی ابھی حرکت کر رہا ہے، اور جس دروازے سے نکل کر گئے وہ کنڈی بھی ابھی ہل رہی ہے۔ تو خدا کی قسم یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ نہ مانے، ہم یہ تو مان لیتے ہیں، یہ تو ہر بندہ ہی مانتا ہے کہ جناب میں یہاں بیٹھا ہوں تو میرے گھر سے اگر فون آ جاتا ہے یا باہر سے کسی ممالک سے، پچھلے دنوں میں ہم یہاں بیٹھے ہوتے تھے، قبلہ قاری صاحب جو ہے وہ سعودیہ میں بیٹھے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں پھرتے تھے، تو جناب وہاں سے بیٹھے فون کرتے اور جناب یہاں سے ہم ان سے بات کرتے، یہ تو کہہ سکتے مانتے ہیں، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نہ ہمارے پاس کوئی تار کا کنیکشن ہے، نہ اتنی لمبی تار ہے کہ جس کے ذریعے سے کوئی ایسا آواز ہماری کوئی آلہ وغیرہ نہیں ہے، لیکن یہ تو مانتے ہیں۔ یہ دیکھیں میرے پاس میک ہے اور وہیں سے آواز گونج رہی، بول میں رہا یہاں پر ہوں، لیکن یہ اللہ کی قدرت کا نظام نہیں، اللہ تعالیٰ کا کیسا کرشمہ ہے۔ اگر ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہم لوہے کا پیس جو ہے ہم اس موبائل کے اندر ڈالیں تو کہاں سے کہاں تک آواز پہنچ سکتی ہے۔ تو خدا کی قسم جب وہ خالق کائنات کی ذات فرمائے کہ پاک ہے وہ ذات، اس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو، تو پھر اگر کوئی شک کرے تو اس میں اس کا ایمان نامکمل ہے۔ اب میں ایک اور بات عرض کروں، حضرات محترم گنج کرم حضرت کرم والا شریف حضرت بابا جی اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک ویلی، آپ کی بارگاہ میں کوئی بندہ جب اجنبی جاتا ہے نا، یہاں بھی کئی ویلی آتے ہیں تو آ کر کہتے ہیں یار یہاں لوگ بڑی عقیدت سے جاتے ہیں، بڑی محبت سے، یہ دیکھو یہ جتنے آپ آئے ہو یہ سارے خدا کی قسم محبتوں کو لے کر آئے ہو، یہ عقیدتوں کو محبتوں کو لے کر آئے ہو، یہ کھانے کا یا کچھ ایسا نہیں ہوتا، یہ آپ شیخ کامل نے آپ کو پسند فرمایا، آپ عقیدتوں کو محبت کو لے کر آئے ہو۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام گنج کرم حضرت بابا جی سرکار حضرت اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت کرم والا شریف کی بارگاہ میں ایک اجنبی بندہ جب گیا تو جا کر کہنے لگا، کہتا کیا ہے کہ یار سنا ہے کہ بابا جی حضور کہ یہاں بیٹھے بیٹھے مکہ پاک بھی اور مدینہ پاک بھی دکھا دیتے ہیں۔ تو کہنے لگا یار میں تو اس تصور میں آیا ہوں کہ بابا جی یہاں بیٹھے بیٹھے مکہ پاک اور مدینہ پاک دکھاتے ہیں، تو میں نے دیکھنا ہے۔ وہ جلدی جلدی گیا،
تو حضرت حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا نا تو جب اتنی ابتدا کی تو آپ نے بڑے آرام سے، اللہ والے جو ہے دلوں کے راز جانتے ہیں، کوئی بیٹی باہر بیٹھا ہو، کوئی اندر بیٹھا ہو، کوئی دائیں بیٹھا ہو، کوئی بائیں بیٹھا ہو، جو آ گیا ہے آپ ہر بندے آنے والے کو دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ بیٹی آیا نا آ کر جلدی سے گفتگو کرنے لگا تو کہنے لگا، آپ نے فرمایا بیلیا جلدی جا، پہلے جا کے نا ہماری جو فصلیں ہیں ان کی جو وٹے ہیں نا زمینوں کی وہ جا کے سیدھی کر کے آ۔ وہ جلدی جلدی جو بندہ تمنا لے کے آتا وہ جلدی جلدی اپنے انہی کے ہوشیاری میں جلدی جلدی اس نے وٹے وغیرہ سیدھی کی، اور جلدی سیدھی کرنے کے بعد نا جلدی جلدی واپس لوٹا اور عرض کیا کرنے لگا کہ حضرت میں نے اپنی وٹے جو ہے نا جو آپ نے فرمایا میں نے سیدھی کر دی۔ آپ نے آگے سے بڑے محبت کے ساتھ کیا فرمایا، بیلیا تو نے جو وٹے سیدھی کی ہے نا، وٹے جو سیدھی کی ہیں وہ ابھی درست نہیں ہے۔ اگر سیدھی وٹے دیکھنی ہے نا، جن نے رستے جو معاملات سارے جنہوں نے بالکل سیدھے کیے ہیں، تو میرے جو گجو متا شریف سے بیلی ہے نا جن کا نام ہے پیر سید امام علی شاہ صاحب، آپ فرماتے ہیں آپ کا جب ذکر کیا فرمایا انہوں نے جو رستے جو وٹے بنائی ہے نا آپ نے ان کی جا کر دیکھے۔ تو جب اس بیلی نے جب آپ کے بنائے ہوئے رستے زمینوں کے اندر جو وٹے وغیرہ تھی ان کو جب دیکھا نا تو وہ دیکھتا دیکھتا کیا کہنے لگا، بڑے تحمل سے سنیں، وہ دیکھتا دیکھتا نظر کو جہاں تک آگے اٹھاتا جا رہا ہے، نظر اس کی آگے تک چلتی جا رہی ہے، تو وہ کیا کہنے لگا، حضور مجھے سامنے مکہ بھی نظر آ رہا ہے، مدینہ بھی نظر آ رہا ہے۔ اللہ کی قسم یہ شیخ کامل کی نگاہ کرم کا اثر ہوتا ہے۔ فرمایا بیلیا جن کی وٹے جن کے رستے سیدھے ہو جاتے ہیں نا ان کے سامنے مکہ بھی نظر آتا ہے، ان کو مدینہ ہر چیز ان کو یہاں بیٹھے بیٹھے نظر آتی ہے۔ تو حضرات کرم محترم، میں اس لیے یہ بات کہ شیخ کامل کا اس مبارک جو ہے قریب ہے 27 اور 28 فروری کو، تو تمام خدام تمام بیلی جو ہے حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت خلیفہ مجاز اور سجادہ نشین آستان عالیہ گجو متا شریف حضور پیر سید سرفراز حسین شاہ صاحب آپ سے رابطہ کریں، اور جو بھی بیلی وہاں ڈیوٹی کرتے ہیں ڈیوٹی والے بھی ڈیوٹی سر انجام دیں، اور بھرپور طریقے سے آپ نے حضرت کرما والا شریف، کیونکہ آپ کا جو بابا جی حضور پیر سید امام علی شاہ صاحب کے حکم کے مطابق گجو متا شریف اور حضرت کرما والا شریف ہمیشہ سے ایک ہی رہے، اور ہم سب اس آستانے کے نوکر ہیں، جو اس آستانے کے نوکر ہیں وہ وہاں کے نوکر ہیں، جو وہاں کے نوکر ہیں تو وہ تو ہمارے سروں کے تاج ہے بابا۔ تو الحمدللہ یہ تمام بیلی 27-28 فروری کے لیے مکمل طور پر تیاری کریں، اور بھرپور طریقے سے بیلیوں کو دعوت دیں، اور بھرپور طریقے سے الحمدللہ یہاں سے سینکڑوں کی تعداد میں سب سے زیادہ پہلے بھی گجو متا شریف سے بیلی یعنی لاہور سے جو گجو متا شریف کی زیر نگرانی میں آستانہ عالیہ گجو متا شریف کی طرف سے جاتے ہیں، الحمدللہ اس دفعہ بھی عرس مبارک پر بھرپور طریقے سے سب بیلیوں نے شرکت فرمانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سلام شمائے بزمی ہدایت پہ لاکھوں سلام، چہرائے مصطفیٰ نور ہی نور ہے، چہرائے مصطفیٰ نور ہی نور ہے، ایسی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور وہ شبیرہ شبر جن کی ماں فاطمہ، جن کی ماں فاطمہ، جن کے بابا علی، جن کے بابا علی، جن کے نانا نبی،
اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شفاعِ بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اور ہم سے خدمت کے خود کہیں عرضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ اور کوئی بھی تجھسا نہیں ہے تو ہے صادق تو امین ہے تو شفیع المذنبین ہے رحمت للعالمین ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ اور صدقہ دو بکرو عمر کا صدقہ عثمان و علی کا فاطمہ زہرا کے گھر کا فاطمہ زہرا کے گھر کا صدقہ دربار اطہر کا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ السلام سعد گنبد کے امین السلام یا